دوسرا پارہ سورہ البقرہ ہے، فرمایا زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو کافروں کے لیے مزین خوبصورت کیا گیا ہے بس۔ مومنوں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت نہیں، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت ہے۔ اسی طرح سورہ ال عمران کے اندر فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ اسی طرح سورہ النساء فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، محبوب اپنی امت کے ان دنیا کے اندر مگن نادان لوگوں کو سمجھاؤ دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے نا آخرت کی زندگی کے مقابلے بالکل تھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت بہترین ہے متقین کے لیے۔ انہیں سمجھاؤ جو دنیا کے اندر فرمایا مگن ہے۔ اسی طرح سورہ الانعام فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی محض ایک کھیل کود ہے، تماشا ہے۔ یہ خود خدا فرما رہا ہے، فرمایا یہ کھیل کود مذاق ہے، تماشا ہے۔ اسی طرح سورہ الانعام فرمایا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے تمہیں انتہائی فریب اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تم اسی میں مگن ہو گئے، دنیا کی زندگی نے تمہیں برباد کر دیا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ فرمایا اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، آخرت کی زندگی کے مقابلے تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے۔ اے نادان انسان، دنیا کی زندگی تمہیں زیادہ پسند آ گئی آخرت کی زندگی کے مقابلے۔ اسی طرح سورہ توبہ فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، محبوب ان کو سمجھاؤ دنیا کی زندگی کا نفع آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بالکل تھوڑا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ اسی طرح سورہ یونس فرمایا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور دنیا کی زندگی میں مطمئن ہو گئے۔ یہ دنیا کی زندگی پر راضی ہونا، اسی پہ مطمئن ہونا نادانی ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ اے مومنوں مسلمانوں، آخرت کو سمجھنے والوں، آخرت کو سمجھنے کے باوجود بھی تم دنیا کی زندگی پر مطمئن بھی ہو گئے، راضی بھی ہو گئے۔ اسی طرح سورہ یونس مثال دی انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح، محبوب ان کو مثال دے کر سمجھاؤ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، زمین پر پانی پڑتا ہے اور زمین سے سبزے اگتے ہیں، کھیت اگتے ہیں اور وہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، ان کا حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، پھر وہ پھیکے پڑ جاتے ہیں، پھر ہوائیں فضا ان کو اڑا کے لے جاتی ہیں، وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا کا حسن جمال، یہ خوبصورتیاں، یہ عمارات بڑی بڑی، یہ باغیچے بہت جلد پھیکے پڑ جائیں گے، ان کو اللہ مسمار ختم کر دے گا، بالکل ملیا میٹ کر دے گا۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعون، محبوب انہیں سمجھاؤ یہ دنیا کا جو نفع لے رہے ہیں نا تھوڑا سا ہے، بہت جلد انہوں نے ہماری طرف لوٹنا ہے، لے لو دنیا کے مزے، بہت جلد لوٹو گے تم ہماری طرف، ہم پھر تم سے پوچھیں گے کہ تم دنیا کے اندر کیا کچھ کرتے رہے۔ سورہ الکہف المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، فرمایا یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ محض دنیا زندگی تک حسن ہے، بس مرنے کے بعد قبر میں دفن ہوئے ان کا حسن ختم، یہ اولاد بھی پیچھے، دولت مال بھی پیچھے، یہ دنیا کی زندگی تک یہ محض ہے، اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فرمایا کہ تم نے اعراض کیا، منہ پھیرا، اللہ کی یاد سے منہ پھیرا، اور تم نے محض دنیا کی زندگی کو اہمیت، یاد الہی سے تم نے دنیا کی زندگی کی مصروفیت کی وجہ سے تم نے یاد الہی سے منہ موڑ لیا، یعنی اس قدر دنیا کے مال و متاع نے تمہیں مگر